درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عُثْمَانُ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ جا زندگی چند جھونکے ہوا کے مدینے سے لا، شاید کہ حضور خفا ہیں منا کر لا، ہم بھی اپنا چہرہ باطن بنا دیں، ذرا جا ابو بکر سے وہ آئین عشق و وفا کے لا۔ آج دنیا مسلمانوں پر تنگ ہو گئی، جا فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کر لا۔ جنسی گناہوں نے ہمیں طاعت سے محروم کر دیا، جا عثمان غنی سے وہ شرم و حیا کے زاویے جا کر لا۔ مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، جا دروازہ علم سے خیرات جا کر لا۔ جب بھی کوئی وفا کی داستان لکھے گا، جب بھی کوئی وفا کی داستان لکھے گا تو سیرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی ضرور لکھے گا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مکمل دین عطا فرمایا، اور وہ مکمل دین اس مہینے میں ہوا ہے۔ اس مہینے میں 9 ذی الحجہ کو اللہ رب العزت نے یہ مژدہ سنایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہ دین جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، مکمل دین دیا ہے، پورا دین دیا ہے، اور ہمیں نبی جو عطا فرمایا وہ کامل نبی ہے، اور نبی کے صحابہ سارے کے سارے صحابہ کامل ہے۔ آج میں نے جس صحابی پر بولنا ہے وہ صحابی جو ذوالنورین ہیں، ذوالہجرتین ہیں، ذوالبیعتین ہیں، ذو بشارتین ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی شہادت اسی مہینے کی 18 ذی الحجہ کو، ان کی شہادت سن 35 ہجری میں 82 یا 80 سال کی عمر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کو اگر ہم اٹھائیں تو اللہ نے اپنے نبی کو سراجم منیرہ کہا ہے کہ چمکتا ہوا سورج۔ تو نبی چمکتے ہوئے سورج ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب سورج نکلتا ہے تو اس کی کرنی، اس کی روشنی سب سے پہلے جن پر پڑتی ہیں انہیں پہاڑ کی چوٹیاں کہتے ہیں، یا بلند مینار کہتے ہیں، یا بلند بلڈنگوں پر اس کی روشنی، اس کی شعاعیں، اس کی کرنی پڑتی ہیں۔ تو نبی کو اللہ نے سراجم منیرہ کہا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا ہے
تو نبی کی نبوت کی کرنیں، نبی کی روشنی سب سے پہلے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر پڑی ہیں، اور صحابہ میں سب سے بڑے 4 صحابہ ہیں۔ یوں اگر دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی ہے، اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے، اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دی ہے، تو سب سے پہلے عورتوں میں نبی پر جو ایمان لائی ہیں وہ خدیجہ الکبریٰ نبی کی بیوی ہیں۔ بچوں میں سب سے پہلے نبی پر جو ایمان لائے ہیں وہ نبی کے چچا زاد بھائی علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ غلاموں میں سب سے پہلے نبی پر جو ایمان لائے ہیں وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور نوجوان مردوں میں، بالغ مردوں میں سب سے پہلے جو ایمان لائے ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑھا ہے، پوچھا اللہ کے محبوب اب میری کیا ذمہ داری ہے؟ کیا میں یہ کلمہ لوگوں تک پہنچا سکتا ہوں؟ کیا میں لوگوں کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لا سکتا ہوں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہاں ابو بکر تم ایسا کر سکتے ہو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے دن دعوت چلائی ہے، دعوت کی محنت کی ہے، اور 6 آدمیوں کو پہلے دن کی وصولی اللہ کے محبوب کے سامنے لائے ہیں، 6 آدمیوں کو، اور ان میں سب سے پہلے نمبر پر جو ہے وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نازوں کے ساتھ پلے ہیں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کیا ہے تو ان کے والد دنیا میں نہیں تھے، وہ اپنے چچا کی کفالت میں تھے، وہ اپنے چچا کے پروردہ تھے۔ ان کے چچا ناراض ہو گئے کہ تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں مانا، کیوں تم نے ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ ان کو جو لباس، قیمتی لباس پہنا ہوا تھا وہ لباس چھین لیا ہے۔ ٹاٹ کا لباس پہنا کے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ٹاٹ کا لباس پہن کے نکلے ہیں اور گھر سے نکال دیے گئے ہیں۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے یہ قربانی دی کہ اپنے گھر کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر یہ دعوت کا دور بھی چلتا گیا اور کفار کے ظلم و ستم بھی بڑھتے گئے۔ ایک وقت آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہن، ان دونوں کو طلاق دے دی ہے۔ عتبہ اور عتیبہ دونوں نے ان کو طلاق دے دی، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی دوسرے نمبر کی یعنی حضرت رقیہ، بڑی بیٹی حضرت زینب جن کا نکاح ابو العاص سے ہوا تھا، دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشقتیں برداشت کرتے رہے، لیکن جب اللہ کے محبوب نے حبشے کی طرف ہجرت کی اجازت دی، جسے آج کے دور میں ایتھوپیا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو اس وقت حضرت عثمان اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں ان کے ساتھ جو قافلہ جا رہا تھا ہجرت کی ہے، اور یہ روانے ہوئے، اور یہ جو شام جو راستہ جاتا تھا یہ راستہ سمندر سے ہوتے ہوئے جاتا تھا، یہ سمندر سے نکلے ہیں۔ اس وقت میں آج کے دور جیسے جہاز تو تھے نہیں۔ حضرت عثمان حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے گزرتے ہوئے شام پہنچے ہیں۔ جب یہ گزرنے لگے ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے مرد اور عورت میری بیٹی حضرت رقیہ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں۔ جب شام گئے، اور شام کے جو بادشاہ تھے، نہیں ملک حبشہ، یہ شام میں ہی کہلاتا ہے، حبشہ کے جو بادشاہ تھے وہ تابعی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے لیکن نبی کی زیارت نہیں کر پائے۔ یہ آرام سے وہاں رہ رہے تھے، کسی نے وہاں پہ خبر اڑائی کہ مدینہ مکہ مکرمہ کے اندر نبی کا غلبہ ہو گیا ہے، چاروں طرف سے آسانی ہی آسانی ہے۔ یہ واپس سفر کر کے پھر واپس آئے۔ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو پتہ چلا کہ جو پہلے حال تھے اس سے بھی بدتر حال ہے۔
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب واپس آئے تو جاتے وقت بھی سمندری علاقے سے گئے تھے، آتے وقت بھی حضرت رقیہ بہت بیمار پڑ چکی تھی۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی ہجرت کا حکم دیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر مدینے کی ہجرت فرمائی۔ اس لیے 2 ہجرتیں کی ہیں، اس لیے ذوالہجرتین کہلائے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے 2 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت سنی۔ ایسے تو کئی مرتبہ اللہ نے کے محبوب نے فرمایا، لیکن 2 مرتبہ خصوصی طور پر فرمایا۔ ایک مرتبہ جنگ احد کے موقع پر اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو تیاہی لشکر کا سامان مہیا کر دے وہ جنت میں داخل ہوگا، جنتی ہوگا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیاہی لشکر کا سامان مہیا کر دیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیر روما، جو یہودیوں کا کنواں تھا، جس کا میٹھا پانی تھا، کہا کہ جو یہ خرید کر دے دے، اسلام کے نام پر وقف کر دے، وہ جنت میں جائے گا، وہ جنتی ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خرید کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ تو 2 مرتبہ ہجرت کی تو ذوالہجرتین کہلائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی 2 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت سنی، اس لیے ذو بشارتین کہلائے۔ میں نے حدیث ابھی خطبے میں پڑھی، اللہ کے محبوب نے اس حدیث میں بھی فرمایا ہے کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، وعثمان فی الجنہ، وعلی فی الجنہ، کہ ابو بکر جنتی ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنتی ہیں، عثمان ذی النورین بھی جنتی ہیں، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنتی ہیں۔ ایک اور حدیث جس میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ، کہ ہر نبی کا رفیق دوست ہوتا ہے، وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، اور جنت کے اندر میرا جو دوست ہوگا، میرا جو محبوب ہوگا، میرا جو ساتھی ہوگا، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناقب اور فضائل ہے۔ تو بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مدینے میں رہنے لگے ہیں۔ میں چند جھلکیاں پیش کرتا ہوں، پوری اگر تفصیل لیں تو کئی جمعے نکل جائیں، جھلکیوں پر اس بات کو میں ختم کرنے لگا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں رہ رہے ہیں، پھر وقت نے انگڑائی لی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ پہنچ گئے ہیں، اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کا اعلان فرمایا ہے، سارے صحابہ جنگ بدر کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگ بدر میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان سے فرمایا عثمان تم یہیں رہ کر حضرت رقیہ کی خدمت کرو، اور یہ لشکر جو بدر کے لیے گیا ہے یہ 6 دن تک بدر میں قیام رہا ہے۔ واپس جب بدر سے جب واپس آ رہے تھے اسی وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور قبر کھودی جا رہی تھی، قبر تیار ہو چکی تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اللہ کے محبوب نے اپنے ہاتھوں سے پہنچایا، اور پہلی مرتبہ قبر کے اوپر آج ہم بھی پانی ڈالتے ہیں نا، یہ پہلی مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی قبر کو بنا کے قبر کے اوپر پانی چھڑکا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ عورتوں کے خیمے کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی، کہا کہ خاموش ہو جاؤ نہیں تو گردن اڑا دوں گا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آنسو بہ رہے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ جو دوسرے نمبر کی ہیں لیکن دنیا میں سب سے پہلے فوت ہوئی ہے، حضرت خدیجہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جیسے بیٹے تو چلے گئے تھے، بیٹیوں میں سب سے پہلے جانے والی ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہیں، ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام عبداللہ تھا، بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ بدر کا جو مال غنیمت تھا اس میں حصہ عطا فرمایا ہے۔ اس سے چند نقطے نکلتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی ماں کی خدمت کرنا جہاد کے برابر ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے
کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے لیے، بیوی کی خدمت کے لیے رکھا تھا. حضرت عثمان ان کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ کے محبوب نے جنگ بدر میں شریک ہونے والوں کے برابر ان کو مال غنیمت دیا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بالواسطہ جنگ بدر میں شریک ہونے والوں کے ساتھ بھی ان کا بھی نام ہے. تو پتہ چلا کہ بیوی کی بھی خدمت کرنا جہاد کے برابر ہے. اپنی اولاد کی خدمت کرنا، اپنی بیوی کی خدمت کرنا کتنی بڑی ہے کہ جنگ بدر جیسی عظیم جنگ میں جانے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے محبوب نے روک دیا. اس کی وجہ کہ حضرت عثمان امیر کی تشکیل میں تھے اور امیر کے حکم سے ہی اپنی بیوی کی خدمت کر رہے تھے. تو امیر کی تشکیل میں ہو، امیر کے حکم پر اپنی بیوی کی خدمت کر رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ حضرت عثمان بن عفان بھی جنگ بدر میں شریک ہونے والوں کے برابر ہیں. پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو جب غمگین دیکھا، پوچھا کیا بات ہے عثمان تم غمگین کیوں ہو؟ کہا کہ محبوب آپ کے ساتھ میرا رشتہ تھا، آج وہ رشتہ ختم ہو گیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان سے فرمایا. جب حضرت ام کلثوم فوت ہوئی تو اللہ کے محبوب نے، ایک روایت میں آتا محبوب نے فرمایا 40 اور ایک میں فرمایا کہ 100 میری بیٹیاں ہوتی، میں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے محبوب نے اتنا پسند فرمایا. تو اللہ کے محبوب کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں آئی، اس لیے ذوالنورین کہلائی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر 2 مرتبہ حضرت عثمان نے بیعت کی، اس لیے ذوالبیتین کہلائے. پھر صلح حدیبیہ کو دیکھ لیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر عثمانی کے اندر سورہ فتح کے شروع کے اندر حضرت مولانا مفتی شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ حضرت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے روانہ ہوئے، جانور بھی ساتھ میں لے لیا ہے. جب حدیبیہ نام کے مقام پر پہنچے تو مکہ والوں نے پیغام بھیج دیا ہے کہ ہم آپ کو مکے میں آنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں. صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ کے محبوب ہم جنگ کریں گے. اللہ کے محبوب نے فرمایا نہیں، صلح کریں گے. اللہ کے محبوب نے پیغام بھیجا، کوئی جواب نہیں آیا. پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ عمر تم جاؤ اور وہاں جا کر صلح کر کے آؤ. انہیں کہو کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں. حضرت عمر بن خطاب فرمانے لگے اللہ کے محبوب مکے والے وہ وقت نہیں بھولے ہیں جب میں تلوار لے کر میں نے اعلان کیا تھا کہ آج نبی کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں، کسی میں ہمت ہے تو مقابلہ کرے. اور جب میں مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر رہا تھا میں نے اعلان کیا تھا کسی میں اگر ہمت ہے تو آئے اور اپنی بیوی کو بیوہ کروائے، اپنے بچوں کو یتیم کروائے. مکہ والے یہ نہیں بھولے ہیں. اور جب میں وہاں جاؤں گا، جب مکہ کے گیدڑ اپنی تلواریں نکال دیں تو آپ کا شیر بھی خاموش رہنے والا نہیں ہے. آپ تو صلح کے انتظار میں ہوں گے اور وہاں تلواریں نکل چکی ہوگی. پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جس پر ٹکی ہے پیکر حیا حضرت عثمان بن عفان، جس کی لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی عزت کیا کرتے تھے اور اس کے بعد بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگ عزت کیا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی کو اللہ کے محبوب نے بھیجا. حضرت عثمان کے آنے میں ذرا دیر ہو گئی. کسی نے خبر اڑا دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت دی ہے صحابہ سے کہ سارے صحابہ آؤ بیعت کرو، یہ ہاتھ عثمان کا ہے، اوپر والا ہاتھ میرا ہے، آج تم بیعت کرو گے. گویا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عثمان دونوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر تم بیعت کرو گے کہ ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لیں گے، بدلہ لیں گے. اللہ نے قرآن فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ایک ہاتھ میرا ہے ایک عثمان کا ہے. اللہ نے قرآن میں مژدہ سنایا کہ ایک ہاتھ محبوب تیرا ہے، اوپر والا ہاتھ خدا کا ہے.
اسے بیت رضوان کہتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر اللہ نے خوشخبری سنائی، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ عثمان رضی اللہ عنہ مکہ میں ہیں اور یہاں 1400 صحابہ کو جنتی ہونے کی بشارت مل رہی ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بدولت۔ یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور جنتی ہونے کی بشارت مل رہی ہے، اللہ خوش ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت لقد یہاں پہ لام تاکید کا لا رہے ہیں، پھر قد اور اس میں مزید بڑھوتری پیدا کرنے کے لیے لا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہو گیا ہے جس نے پیڑ کے نیچے بیعت کی۔ حضرت حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ ایک بار فرمانے لگے کہ یہ جو باغیچہ بن رہا ہے اس میں کیکڑ کا پیڑ لگایا جائے۔ پوچھا حضرت وہ کانٹے دار ہوتا ہے؟ فرمانے لگے ہاں ہاں وہ کانٹے دار ہوتا ہے، لیکن جب میں گزروں گا مجھے بیت رضوان یاد آ جائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیکڑ کے درخت کے نیچے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بیعت لی تھی، اور جس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں جگہ دی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ اب یہاں پر وقت ختم ہو رہا نہیں تو اس پر میں ایک اور نقطے کی بات چھیڑتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی عالم الغیب ہے، نبی سب کچھ جانتے ہیں جو کچھ ہو چکا۔ اگر نبی کو پتا تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ شہید نہیں ہوئے، زندہ ہوئے، ابھی تھوڑی دیر بعد آ جائیں گے، لیکن پھر بیعت کیوں لی؟ اس سے پتا چلا نبی وہ جانتا ہے جو خدا بتائے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ نے کیا فرمایا؟ مفاتیح الغیب۔ یہ مفاتیح مفتاحن کی جمع ہے کہ غیب کی ساری چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ ہائے قرآن کی عظمت پر قربان جائیں، مفتاح الغیب نہیں کہا، مفاتیح الغیب کا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عجم کے فنکار یہ نکال دیں۔ بڑی چابی اللہ کے پاس ہے، چھوٹی چابیاں حضرت صاحب کے پاس ہیں۔ حضرت صاحب بھی کچھ کچھ جانتے ہیں۔ حضرت صاحب میری انگلیاں یہ نشان دیکھ کے بتاؤ میرے بارے میں کیا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جو کاہن اور جوتش کے پاس جائے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اللہ کے محبوب وہ جانتے ہیں جو خدا بتائے، خدا نہ بتائے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے زیادہ علم دیا، لیکن عالم الغیب اللہ کی صفت ہے، عالم الغیب اللہ ہی کی صفت ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مظلوم مدینہ ہے، وقت نہیں تو شہادت پر کچھ روشنی ڈالتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 40 دن تک تاریخ کہتی ہے پانی بند کیا گیا۔ اگر ہم تاریخ کو مانیں کہ حضرت حسین کا 3 دن تک پانی بند کیا گیا ہے، ہم کہتے ہیں ہم تاریخ اس کو بھی مانتے ہیں، اس تاریخ کو بھی مانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا 40 دن تک پانی بند کیا گیا ہے۔ وہ عثمان جس نے مسلمانوں کے لیے بیر روما خرید کر دیا ہے، وہ عثمان جس نے مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کر دی ہے، آج اس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عثمان سے نبی نے فرمایا تھا عثمان تجھے خلافت کا کرتا پہنایا جائے گا، لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے، عثمان تم جان دے دینا لیکن وہ کرتا مت اتارنا۔ حضرت عثمان سے کسی نے کہا آپ بادشاہ ہیں، ان باغیوں کو کچل دو۔ حضرت عثمان نے کہا میری جان چلی جائے لیکن محبوب کے شہر میں بد امنی نہیں ہونے دوں گا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی قدر آخری وقت تک کروں گا۔ یہی تو بات ہے نا کہ حضرت ابو ذر جن کا نام جندب بن جنادہ ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں ایک گھڑ سوار آدمی کو 2 لڑکے لے کر آئے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ یہ جو آدمی ہے یہ ہمارے باپ کا قاتل ہے۔ پوچھا کہاں؟ بالکل۔ تو کہا کہ جان کے بدلے جان ہے، تمہیں قتل کیا جائے گا۔ تو کہنے لگے کہ میرے بچے جنگل میں ہیں، میں چاہتا ہوں میں جنگل میں چلا جاؤں اور ان بچوں کی خیر و خیریت لے کے ان کو کسی کے سپرد کر کے واپس آؤں، پھر مجھے قتل کر دینا۔ عمر نے پوچھا تمہاری ضمانت کون لیتا ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں ضمانت لیتا ہوں۔ لوگ سوچیں ابو ذر کیوں ضمانت لے رہے ہیں؟ 3 دن گزر گئے، لوگ سب پریشان ہیں
کہ اب ابو ذر کا کیا ہوگا، لیکن حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ مطمئن ہے۔ مدینے پر بات چلی، اس قصے میں یہی مدینے کے آداب کی بات ہے، یہ پورا کر کے انشاءاللہ بات کو ختم کرتا ہوں۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ جن کا نام جندب بن جنادہ ہے، ایک دم مطمئن ہے۔ مغرب کے وقت عین وقت دیکھا کسی نے کہ دھول اڑ رہی ہے، تھوڑی دیر میں دیکھا کہ وہی آدمی آ گئے۔ حضرت عمر نے پوچھا بھائی تم چلے جاتے، تمہیں کون پہچانے والا تھا؟ کہا کہ کوئی کہنے والا یہ نہ کہے نبی کی شہر میں وعدہ کرتے ہیں اور نبی کے شہر کے ساتھ وفا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب نے ابو ذر سے پوچھا ابو ذر تم جانتے نہیں ہو تم نے کیوں ضمانت لی؟ کہا کہ اس نے ضمانت مانگی تھی نبی کے شہر میں نے یہ سوچا کہ اس کی اگر ضمانت نہ دی گئی، کوئی کہنے والا یہ نہ کہے نبی کا شہر بانج ہو گیا ہے، نبی کے شہر میں کسی آدمی کی ضمانت لینے والا کوئی نہیں ہے، نبی کے شہر کی وجہ سے میں نے ضمانت لی ہے۔ وہ بچے آئے کہنے لگے ہم نے اسے معاف کر دیا ہے۔ عمر نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ کوئی کہنے والا یہ نہ کہے کہ نبی کے شہر میں کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، ہم نے نبی کے شہر کی وجہ سے اسے معاف کر دیا ہے۔ تو وہی شہر ہے جس کی وجہ سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنی جان دی ہے۔ میں نے کہا رئیس رئیس چمن چمن، میں نے کہا رئیس رئیس چمن چمن، میں یہ جانتا ہوں یہ ماجرا کہاں کہاں گزر گیا۔ آگے جو مختصر تاریخ رہے گی انشاءاللہ اگلے ہفتے سنا کے آگے کی باتیں شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک